سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ سوال ہے العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے عزت والی کتاب۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے دوسرے آسمان پر۔ سوال ہے باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے جناب عبد المطلب کی زندگی میں مشہور ترین واقعہ کون سا پیش آیا؟ جواب ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب ہے فلسطین میں۔ حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دجال کہاں موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے مشرق کی طرف۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کس نے دیکھی؟ ایک یہودی نے۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال ہے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینا میں سر کے بال تراشے۔ جواب ہے حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس طرح بنایا گیا؟ جواب ہے 3 سوتی کپڑے کا کفن بنایا گیا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے۔
سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ ہے؟ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج۔ سوال ہے اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے یا ترتیب الٹ ہو جائے تو کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لے اور آخری قعدہ میں سجدہ سہو ادا کرے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یابی کے بعد 70 سال زندہ رہے۔ سوال ہے حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ دس محرم الحرام کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ رکھتی تھیں؟ پھپھی کا رشتہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیں کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال ہے خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سوال ہے قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ جواب ہے 56 نام ہے۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔
سوال ہے کون سے 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ سوال ہے میثاق مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ سوال ہے اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے انسان کی روح کو جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے 2000 سال پہلے۔ تم جسمانی اور اخلاقی ہر 2 لحاظ سے میرے مشابہ ہو، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں کس صحابی کے متعلق فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 15,000 تھی، یہ بتائیں مسلمہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ $40,000۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن سخر۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ ہرمزان کا قتل۔ سوال ہے حجۃ الوداع کے وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ جواب ہے عظیم محدث علامہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد 1,14,000 ذکر کی ہے اور ایک روایت 1,24,000 کی بھی ذکر کی گئی ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر چڑھ کر دیکھا تو تا حد نگاہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔
دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ منگل کے دن۔ سوال ہے سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ کون سا انسان جنات سے شادی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سوال ہے اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی؟ کسی 2 خصوصیات کا ذکر کریں۔ جواب ہے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت تو یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جیسے وہ ہاتھوں سے ہی موڑ موڑ کر زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ دوسری خصوصیت آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو فضا میں اڑتے پرندے رک کر ان کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو یہودیوں کی کتابیں پڑھنے کو کہا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ تم یہودیوں کی کتابیں پڑھو، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کتابیں کتب یہود 15 روز میں پڑھ لی تھی۔ سوال ہے بدر میں امیہ بن خلف کو کس نے بچانے کی کوشش کی اور کیوں؟ جواب ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، پرانی دوستی کی بنا پر۔ جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حکمرانی کس ملک پر کی؟ ملک شام پر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام تبشہ بی بی تھا۔
خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ 1000 گز۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود کو ایجاد کیا۔ قرآن پاک کی وہ سورت کون سی ہے جو کہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی۔ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ 9 ہجری میں۔ سوال ہے، ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ شادی شدہ عورت پر جادو ہو تو اس کی کیا 4 علامات ہوتی ہیں؟ شادی شدہ عورت پر جب جادو ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت طبیعت کا اچانک بگڑ جانا، تیسری علامت شوہر پر غصہ آنا اور چوتھی علامت شوہر سے اچانک نفرت محسوس ہونے لگنا۔ یہ 4 علامات شادی شدہ عورتوں پر جادو کی ہیں۔ اس کا علاج صرف اور صرف سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔